آگے آپ نے فرمایا اب الدجال فشر غائب ينتظر، دجال کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو، وہ بدترین وہ شخص ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے۔ صحابہ کرام حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی علامات بتائیں، دجال کا فتنہ بہت عظیم فتنہ ہوگا، اس سے بچنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے وہ ایک جہاں سے گزرے گا، سرسبز و شاداب لہلہاتے باغ ہوں گے، وہ ان کو کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ، نہیں تو یہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگ انکار کریں گے، ان کی ساری کھیتیاں، فصلیں، ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ دوسری جگہ سے گزرے گا، وہاں کے لوگ قحط میں مبتلا ہوں گے، ان کو کہے گا مجھ پہ ایمان لاؤ، وہ ایمان لائیں گے، وہ ساری قحط شدہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ جب انسان کے سامنے آئے گا، اس کو پھر اللہ یاد رہے گا یا اس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ یار میں کسی طرح اپنا پیٹ بھروں، اتنے قحط کے زمانے میں مجھے کہیں سے آٹا مل جائے۔ حضور نے فرمایا دجال جب آئے گا ساری چیزیں تم سے بھلا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اللہ کی رضا والے کام ان فتنوں کے آنے سے پہلے کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح مسلمان ہوگا رات کو کافر ہوگا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آپ نے فرمایا انسان اپنے دین کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے بیچ دے گا۔ اگر وہ اس کو کہے گا میں تجھے یہ بینیفٹ دے رہا ہوں، تو چھوڑ دے ایمان، تو چھوڑ دے یہ اسلام کا حکم حلال حرام کا چھوڑ دے، یہ تیرے کو بینیفٹ دے رہا ہوں، یہ تجھے فائدہ دے رہا ہوں، انسان چھوڑ دے گا۔ حضور نے فرمایا صبح مسلمان ہوگا رات کو کافر ہو جائے گا۔ ہم آج اسی دور میں جی رہے ہیں، اسی فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ جس طریقے سے دین سے دور کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے والدین اپنی اولاد کی تربیت سے جس طرح غافل ہیں، اور ہمارے نوجوان اپنی زندگی سے جس طرح غافل ہیں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم ان فتنوں میں مبتلا ہیں۔ ہم کیا نہیں سمجھتے کہ اگر میرے اوپر اچانک موت آ جائے، خدا نخواستہ میرے اوپر اگر اچانک کوئی بیماری آ جائے، میرے اوپر اگر اچانک کوئی ایسی تکلیف آ جائے، تو کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں تیار ہوں کہ ہاں اگر مجھے موت آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آ جائے، میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں؟ ہم میں سے ہر شخص اس بات پہ غور نہیں کر سکتا کہ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں۔ اگر نہیں دے سکتا، حضور نے یہی فرمایا بادروا بالاعمال، ان اعمال میں جلدی کرو۔